امیر معاویہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد یزید کیم ٹو پاور. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہی کیم ٹو پاور تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بلیٹنٹلی ریفیوز کر دیا یزید کو کیلف ماننے سے. اور یہاں سے وہ ساری اب سٹوری شروع ہوتی ہے کہ کربلا تک بات جو ہے وہ کیسے گئی. ٹھیک ہے. مدینہ میں جو گورنر تھا وہ obviously امید گورنر تھا, حضرت امیر معاویہ کا متعین گورنر. He was a very soft man, he loved اہل بیت. اس نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ آپ بیعت دے دیجئے یزید کے ہاتھ پہ. تو حضرت حسین نے انکار کر دیا, لیکن یہ کہ اس نے تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش کی, اس سے کچھ باتیں کی مسلم یونٹی کے حوالے سے. تو حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیٹ می تھنک اوور اٹ, مجھے تم ٹائم دو اور اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں. سنس ہی واز اے سافٹ مین ہی لیٹ ہم گو. اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اسی وقت کیا ہوا کہ حضرت حسین نے اپنی فیملی کو حکم دیا کہ وی آر گوئنگ ٹو مکہ, بیکاز ہی کلیئرلی ہیڈ دس پلان کہ ناؤ وی ول ناٹ ایکسپٹ اٹ. یزید کی جو حکومت ہے اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. اور ہی ہیڈ ہز ویوز جو کہ میں آگے جا کے بیان کروں گا. بہرحال حضرت حسین جو ہے وہ راتوں رات وہیں سے نکلے اسی رات اور مکہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے. اور مکہ جو ہے وہ ابھی تک کچھ لیس کنٹرول تھا, امیدز کا وہاں پہ مکہ میں جو ہے وہ کچھ لیس کنٹرول تھا. اب ہوا ایسے کہ یہ نیوز پہنچ گئی عراق کوفہ میں, اور they were ecstatic, they were very happy, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آلریڈی یہ چاہتے تھے. امید they used to hate امیدز for various reasons, the کوفنز. اور اس میں کوئی دوسرا ہی نہیں کہ یس وہ سنسیئرلی حضرت علی کے ساتھ تھے شروع میں, اور دے وانٹڈ کہ حضرت علی کی اولاد کو ہی جو ہے وہ خلافت ملنی چاہیے. تو ان تک جب نیوز پہنچی تو انہوں نے اتنے لیٹرز لکھے, دے ریجوائز سو مچ کہ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ ڈیلی 60 لیٹرز حضرت حسین کو ریسیو ہوتے تھے. 60 لیٹرز ڈیلی کوفیوں کی طرف سے حضرت حسین کو ریسیو ہوتے تھے. کس چیز کے؟ کہ آپ کوفہ تشریف لائیے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. بہت لارج نمبر ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے یہاں پہ. حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ, تو وہ ایک دم تو نہیں گئے, لیکن انہوں نے عقیل کو بھیجا, مسلم بن عقیل, سوری, یہ ان کے کزن ہیں. ٹھیک ہے. عقیل کون تھے؟ حضرت علی صلی اللہ عنہ کے بھائی تھے. ٹھیک ہے. مسلم بن عقیل جو تھے حضرت حسین کے کزن تھے. ٹھیک ہے. فرسٹ کزن تھے. ابو طالب کے بیٹے ہیں عقیل, اور علی صلی اللہ عنہ کے بھائی ہوئے, اور مسلم جو ہے ان کے بیٹے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسکاؤٹنگ مشن بھیجا حضرت حسین نے عقیل کو اسکاؤٹ بنا کے, مسلم بن عقیل کو اسکاؤٹ بنا کے کہ آپ جائیے. تو مسلم ارائیوز ان کوفہ ان ذوالقعدہ. ٹھیک ہے. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, اور ذوالحجہ از the last month, اور اس کے بعد کیا ہے؟ محرم, یعنی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, شہادت سے 2 مہینے پہلے کی بات. ذوالقعدہ 60 ہجری میں مسلم جو ہے ہی ارائیوز ان کوفہ, اور کوفہ سے مدینہ کا ڈسٹنس کافی ہے, بلکہ کوفہ سے دمشق کا ڈسٹنس بھی کافی ہے. 6-7 دن لگتے ہیں کوفہ سے دمشق کوئی میسج لے جانے. یہ بات ضروری ہے یاد رکھنا. ٹھیک ہے. یہ میں آگے جا کے آپ کہوں گا, یہ بات ضروری ہے یاد رکھنا. اینی اور جیسے ہی وہ ارائیو ہوئے, ہی واز اوورwhelmed ٹو سی دا سپورٹ. ہزاروں کوفی, اس کوفی جو کوفہ کے رہنے والے تھے, ہزاروں کوفی آئے, بلکہ روایات میں آتا ہے 12,000 کوفیوں نے ایلیجینس دی, بیعت دی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ on behalf of حسین رضی اللہ عنہ. اور مسلم was so excited رحمہ اللہ, he wrote to حسین رضی اللہ عنہ, he said come immediately, he said حسین تمہاری سوچ سے بھی زیادہ, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں, اور 12,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کی ہے آپ کے بہاف پہ, اور ابھی اور بہت زیادہ آئیں گے. یہ تو صرف ایک دن کی بات ہے, تو آپ تشریف لائیے, آپ یہاں پر آئیے. اور یہ لیٹر حضرت حسین کو ریچ کر جاتا ہے ظاہر ہے کچھ دنوں بعد, اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, وہ تیاری کرنے لگے. لیکن اس کے بیچ کے دوران کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب یہ ریومر آگے جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے ایسی ریومر چھپتی نہیں ہے, تو یہ ریومر یزید تک پہنچ جاتی ہے, دمشق میں. یزید جو ہے وہ دمشق میں ہے, کیونکہ امید ڈائنیسٹی دمشق میں تھی, دماسکس سیریا کی جو سٹی. یزید کو جیسے یہ پتا لگتا ہے تو ہی واز اے ویری شروڈ پولیٹیشین. دیکھیں یہ جو سارا دور ہے نا, یہ پالیٹکس اور پاور کا دور ہے. دور خلافہ جو ہے نا وہ نبوت کے منہج پہ وہ صرف 4 کیلفز ہیں, 30 سال آتا ہے نا حدیث میں. اس کے بعد کنگ شپ ہے, یہ obvious سی بات ہے. اور اس میں جو ہے وہ پالیٹکس اور پاور عروج پہ تھی, تو بہت سے لوگ اس چیز کا شکار ہوئے. اور ایون دو دیور مسلمز, ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ صحابہ کے بیٹے تھے. سعد بن نبی وقاص کا بیٹا, آپ کو پتا ہے سعد بن نبی وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ. ون آف دا پرسنز who was involved in the killing of حضرت حسین was عمر بن سعد بن نبی وقاص, سعد بن نبی وقاص کا بیٹا, کیونکہ وہ بھی فتنے کا شکار ہو گیا تھا پاور اور پالیٹکس کا. کیونکہ امیدز کی ایک عادت تھی کہ وہ
پیسہ بہت زیادہ نچھاور کر، ٹھیک ہے، یہ ان کی بیسک پالیٹکس تھی کہ پیسے سے خریدا جائے، گفٹ سے خریدا جائے، ان شارٹ گفٹ سے خریدا جائے بندے۔ تو یزید نے کیا کیا، بینگ اے ویری شریڈ پولیٹیشین، اس نے جو ہے سب سے وشوس، سب سے ریش اور ہاٹ ٹیمپرڈ اور روتھلیس جو اس کا ون آف دی وزیر تھا، ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، ریمبر دس نیم، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کو مین سٹریم اہل سنہ والجماعہ مین کلپریٹ ٹھہراتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد، ٹھیک ہے۔ He was just 28 years old, just a young boy, 28 years old. Boy ہی ہوتا ہے، 28 سال کا لڑکا ہی ہوتا ہے۔ Anyway، اس کو اس نے چوز کیا، 17 لوگوں کے ساتھ بھیجا جو کہ فل پولیٹیشنز لوگ تھے، برین تھے، یزید کے امپائر کے برین تھے۔ ابن زیاد کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ فوراً کوفہ جاؤ اور وہاں کا جو گورنر ہے اس کو ریزگنیشن لو اس کی، کیونکہ اس سے معاملات ہینڈل نہیں ہو رہے، تم وہاں جا کے جو ہے گورنر بنو اور وہاں جا کے سچویشن کو اسیس کرو اینڈ رپورٹ بیک ٹو می۔ ابن زیاد بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ پاور کا ہنگری تھا، وہ وہاں پہ گیا، اس نے ریپلیس کیا گورنر کو، اور اس کے بعد وہ کوفہ انٹر ہوا ذوالحجہ میں 60 ہجری، 17 لوگوں کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا۔ جیسے وہ انٹر ہو رہا تھا اس نے اپنا منہ ڈھکا ہوا تھا کالی چادر سے اور پگڑی پہنی ہوئی تھی، لوگوں نے سمجھا حضرت حسین آ گئے، رات کا وقت تھا کیونکہ اس کی انٹری کچھ ایسی تھی۔ لوگوں نے گھیر لیا، نعرے لگانے لگے، چیئر کرنے لگے۔ تو ون آف ہز سولجرز وہ غصے ہوا، اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، گیٹ بیک، یہ حسین نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے جو کہ اب تمہارا گورنر ہوگا۔ تو لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، لوگ تھوڑا سا ڈر گئے، یعنی اس نے ریویل کر دیا اپنے آپ کو۔ اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی لڑی، کیونکہ اس کو یہ خبر ملی تھی کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ اس وقت حضرت حسین کی سپورٹ جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اسٹریٹجی یہ لڑی کہ اس نے ایک اپنا جو سولجر تھا یا ساتھی تھا 17 میں سے، اس کو ڈریس کیا ایز اے ٹریولر اور اس کا بھیس تھوڑا سا بدلا، اس کو سپائی بنایا اور اس کو بہت سے گولڈ کوائنز دیے، پوری ایک وہ آپ کہہ لیجیے ایک تھیلا دیا گولڈ کوائنز کا، اور اس کو جو ہے ایز اے شیعہ پریزنٹ کیا۔ یہاں پہ اب جو میں شیعہ کی ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں، اس سے مراد پاکستانی شیعہ نہیں، اس سے مراد اس دور کے شیعان علی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے آپ کو شیعان علی ایز اے شیعہ پریزنٹ کی اور لوگوں نے اس کو ٹرسٹ کیا۔ اس نے کہا کہ میں شام سے آیا ہوں حضرت حسین کو سپورٹ کرنے، ویئر از مسلم بن عقیل، میں چاہتا ہوں میں انہیں ڈونیشن دوں، میرا بزنس ہے، میں انہیں گولڈ کوائنز دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو یوز کر کے حسین صلی اللہ عنہ کی آرمی کو بلڈ کرے۔ لوگوں نے اس کو ٹرسٹ کیا۔ اب دیکھیں یہ ابن زیاد کا ایک طریقہ تھا ٹو فائنڈ مسلم بن عقیل، کیونکہ وہ سیل فون کا دور تو نہیں تھا نا، سی سی ٹی وی کا دور تو نہیں تھا، وہ اتنے بڑے جگہ پہ کیسے ڈھونڈتے مسلم بن عقیل کو، ابن زیاد کیسے ڈھونڈتا؟ تو اس نے یہ طریقہ لگایا، دس ورک، ایسا ہی ہوا، لوگ جو ہے اس کو مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے، مسلم عقیل جہاں پہ چھپے ہوئے تھے، یا مسلم کے جو ہوسٹ تھے ہانی بن عروہ، ایک کوفن نوبل مین تھا، ون آف دا آپ کہہ لیں جیسے سینیٹر ہوتا ہے، تو امیدز کا ہی بندہ تھا لیکن پرو حسین تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پرو حسین ہی تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نو ون ڈیئر ٹو گو اگینسٹ دا نواسہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اینی وے وہ ذرا پرو حسین صلی اللہ عنہ تھا، ہانی بن عروہ اس کا نام ہے، لیکن وہ تھا امیدز کا ہی ون آف دا چیف ٹینس کہہ لیں یا ون آف دا کورٹ مین، ٹھیک ہے۔ اسی نے مسلم بن عقیل کو جگہ دی ہوئی۔ تو جب یہ سپائی وہاں گیا تو ہی واز شاکڈ کہ تو اپنے ہی بندے نے مسلم کو جگہ دی۔ خیر اس نے جو ہے نا وہ پھر ایک چال یہی چلی کہ دیکھو مجھے بتاؤ مسلم کہاں ہے، میں اس کے لیے ڈونیشن لایا ہوں۔ پہلے اس نے تھوڑا سا شو کیا کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن جب اس نے دیکھا ہے واقعی سیریس ہے تو پھر مسلم سامنے آئے تو ثابت ہو گیا کہ یہی ٹریٹر ہے، یعنی اپنا ہی بندہ ٹریٹر ہے جس کا نام تھا ہانی بن عروہ۔ یہ بات جا کے اس شخص نے ابن زیاد کو بتا دی، اور ابن زیاد بہت روتھلیس تھا، عبید اللہ ابن زیاد، اس نے فوراً اس شخص کو حاضر کیا کہ تو ہی ٹریٹر نکلا، لیکن اس کو مار نہیں سکتا تھا کیونکہ اس بندے کی بڑی سپورٹ تھی، کوفیوں کے لیے بڑا قیمتی بندہ تھا۔ نیزہ نکالا ابن زیاد نے اور اس کو انجر کیا سپیئر سے، اس کا خون نکالا اور اس سے زبردستی اگلوایا۔ وہ مان نہیں رہا تھا کہ میں نے مسلم کو پناہ دی ہوئی ہے، لیکن پھر اس نے اس سپائی کو پیچھے سے بلایا ابن زیاد نے۔ جب وہ سپائی سامنے آ گیا تو اس نے کہا کہ اب تو میرا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اب تو کھل چکی ہے بات، تو پھر وہ مان گیا کہ ہاں میرے ہی گھر ہے، اور پھر مسلم بن عقیل کو لایا گیا اور بہت ہی دردناک ڈیتھ انہیں دی گئی حضرت علی صلی اللہ عنہ کے بھتیجے کو۔ کس طرح سے؟ مسلم بن عقیل، اچھا اس سے پہلے کا واقعہ کوفیوں کی جو بہت بڑی ایک بغاوت، آپ کہہ لیے بغاوت نہیں، بیٹریل، the biggest betrayal in history، کوفیوں کی۔ مسلم نے اعلان کر دیا، اعلان جنگ کر دیا، اور یہ سگنل جو ہے یہ اسی نے بھیجا تھا، یہ جو شخص ہانی، ایک سگنل بھیجا مسلم کو کہ ہم پکڑے گئے ہیں، سو بی پریپیئرڈ فار بیٹل،
تو 4000 آؤٹ آف 12,000 4,000 پیپل کیم فارورڈ ٹو فائٹ کوفیوں میں سے. جب مسلم نے 12,000 لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی انہیں اعلان کیا کہ آ گیا ہے تمہاری وفاداری دکھانے کا ٹائم، 4,000 لوگ سامنے آئے. اب ابن زیاد جو ہے وہ بھی بڑا شروع پولیٹیشین تھا اور ہی واز ٹرینڈ بائی دا بیسٹ پولیٹیشینز. آپ کو پتا ہے امیر معاویہ جو فیملی ہے وہ پولیٹیشینز بہت بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ہی واز ٹرینڈ بائی دا بیسٹ آف دا بیسٹ. اس دور کے جو پولیٹیشینز تھے تو اس نے ایک چال چلی. اس نے عجیب چال چلی کہ جو 4,000 سولجر فورٹریس کے باہر کھڑا، فورٹریس کے باہر لڑنے آ گئے تھے. مسلم بن عقیل کے پیچھے 4,000 سولجر تھے فورٹریس کے باہر. اس نے کیا کیا، ان کے ماں باپ کو جا کے اپروچ کیا. ینگ سولجرز تھے، ان کے ماں باپ کو جا کر کہا کہ سیریا سے آرمی آنے والی ہے، سوچو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا. اپنے لوگوں کو بھیجا، ماں باپ کو جا کر یہ بات کرو. اب آپ کو پتا ہے ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے، وہ پہنچ گئے وہاں اپنے بچوں کو لے جانے. اپنے بچوں کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، ابھی شام سے آرمی آئے گی، کیا کرو گے، مطلب یو ول بی ڈیڈ، کیا فیوچر ہے تمہارا. اور ماں باپ نے، ماؤں نے جا کے بلیک میل کیا، ایموشنل بلیک میل، واپس آؤ واپس آؤ. اور اسی طرح کچھ کو برائب کیا، کچھ فیملیز کو، کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، اپنے ان کو ٹرائبز مین کو واپس بلا لو. اور ایک اور اس سے چال چلی، اس نے نوٹ کیا کون کون سے ٹرائبز کھڑے. آپ کو پتا ہے کہ جو عربز تھے ان کے قبیلے ہوا کرتے تھے، قبیلے کی بات سنی جاتی تھی، قبیلے کے بڑے. اس نے نوٹ کیا آرمی میں کون کون سے قبیلے کھڑے، اور سمپلی وٹ اٹ ڈیڈ واز کہ اس قبیلے کا جو بڑا تھا یا انفلوئنشل بندہ تھا اس کو برائب کیا، رشوت لگے اور کہا اپنے قبیلے کو واپس. ول یو بلیو اٹ، صرف رشوت کی وجہ سے اور تھوڑی سی دھمکیوں کی وجہ سے 3,930 لوگ واپس مڑ ود ان آورز. 3,930 لوگ واپس مڑ گئے ود ان آورز. فجر سے عصر تک. عصر کی نماز جب مسلم بن عقیل نے پڑھی تو 70 لوگ. The biggest betrayal in history, 70 people. اور he was very angry, he was fuming. مغرب کی نماز جب پڑھی تو تقریباً 30 لوگ ان کے پیچھے، باقی 40 بھی چلے گئے. اور مغرب کی نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے جو اذکار وغیرہ کیے، رات ہو گئی تھوڑی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو 10 لوگ. اور بہت غصے ہوئے، انہی 10 لوگوں کو لے کے آگے چلے جہاں پہ وہ جانا تھا، جو بھی ان کا وہ سیف ہاؤس تھا، سیف پوائنٹ تھا. وہاں پہ راستے میں جا رہے ہیں، بہت دکھی ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھی نہیں. All of them 10 sneaked out. He is alone, absolutely alone. یہ بالکل اوتھینٹک کتابوں میں موجود. مسلم بن عقیل 4,000 بندوں سے شروع ہوئے اور by the time of عشاء he is alone. اور وہ اتنا دکھی ہوئے کہ literally like a beggar. Can you believe it? حضرت علی کا بھتیجا مسلم بن عقیل ایک نام ہے، یعنی like a beggar. انہیں رات کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، ان کو کہا مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی، کیا آپ مجھے کچھ کھانا کھلائیں گے؟ اور اس بوڑھی عورت کو ترس آیا، ان کی حالت دیکھ کے اس نے انہیں کھانا کھلایا. اور اس کے بعد انہوں نے بتا دیا، وہ جا نہیں رہے تھے، وہیں کھڑے تھے. بوڑھی عورت نے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں دے تو دیا کھانا. انہوں نے پھر بتا دیا، انہوں نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، پلیز ہیلپ می. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. حضرت حسین کی بات کی. وہ بوڑھی عورت بھی پرو حسین رضی اللہ عنہ، اس نے کہا ضرور میں آپ کی ہیلپ کروں گی. اور پھر جب اس کا بیٹا آیا بوڑھی عورت کا، اس نے جب دیکھا مسلم بن عقیل کو، اس نے بتایا ماں نے مسلم بن عقیل ہے بیٹا، پلیز پروٹیکٹ ہم. تو بیٹا بھی